جیسے ہی گرمی کا زور ٹوٹا تو سلطان کا فوراً ہی جنگل جانے کو دل مچلا تھا۔ وہ ہر 2 مہینے بعد جنگل ضرور جایا کرتے تھے، لیکن اس بار گرمی اس قدر تھی کہ سلطان چاہ کر بھی جنگل کی جانب گامزن نہیں ہو پائے تھے، اور رعایا میں بھی اتنے مسائل بڑھ گئے تھے کہ سلطان کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ جنگل کی طرف جائیں اور اپنا شوق پورا کریں۔ لیکن کچھ روز سے گرمیاں کچھ حد تک کم ہو گئی تھی اور ان کی رعایا بھی تھوڑا پرسکون تھی۔ زیادہ کیس بھی ان کی عدالت میں جمع نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ جنگل کا چکر لگایا جائے۔ لیکن ان کی زوجہ بضد تھی کہ وہ نہیں جائیں گے۔ وہ انہیں سختی سے کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، ابھی آپ جنگل نہیں جائیں گے، ابھی تو گرمیاں ختم ہوئی ہیں، خدا نہ کرے وہاں پر کوئی جنگلی جانور نکل آیا اور آپ پر حملہ وار ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں آپ کی بہت فکر ہے۔ وہ فوراً ہی ان کے سینے سے لگتے ہوئے بے قراری سے بولی، جبکہ سلطان دھیما سا مسکرائے اور ان کے گرد حصار مضبوط کرتے ہوئے بولے، ملکہ سلطان، ہم آپ کی بات اور آپ کی فکر بخوبی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ ہماری حالت بھی تو دیکھیں، کتنا وقت گزر گیا۔ ہم جنگل شکار کے لیے نہیں گئے، ہمارا دل اب یہاں رکنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جبکہ زوجہ پھر ایک بار ضد کرتے ہوئے بولے، لیکن سلطان نے اس بار بھی انہیں دھیرے سے خود سے علیحدہ کیا اور سامنے بٹھاتے ہوئے بولے، آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ہم شکار کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے، اور اس بار تو نہ جانے کیوں ہمارا دل بہت چاہ رہا ہے کہ ہم شکار پر لازمی جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے یا پھر کچھ ہو چکا ہے جو ہمیں سدھارنا ہے، شاید وہاں جانے کے بعد ہم کچھ کر پائیں۔ ان کی زوجہ ان کی سنجیدہ نگاہوں میں دیکھا اور ان کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اللہ آپ کا نگہبان، میں دعا کروں گی اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ جبکہ سلطان دھیما سا مسکرائے تھے، ان کی زوجہ ان کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، ان کی باتوں کو، ان کے انداز کو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان جب بھی کچھ ایسی بات کہتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مصالحت ضرور ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے سلطان کو مزید یہاں رو کر پریشانیاں بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ اپنی زوجہ کو سمجھانے کے بعد سلطان نے فوراً ہی باہر آ کر سپاہی کو حکم دیا تھا کہ شاہی سواری تیار کی جائے، ہمیں شکار کے لیے جنگل جانا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا خاص وزیر بھی جانے والا تھا۔ خدا نہ کرے اگر کوئی جانور ان پر حملہ وار ہوتا ہے تو پھر وہ سب مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر نے اس بار ان سے ضد کی تھی کہ وہ ہر حال میں ان کے ساتھ جنگل جائے گا، کیونکہ اس کو بھی شکار کیے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ سلطان نے ان کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہیں اجازت دے دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ جنگل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ان کی زوجہ نے سلطان کے سر سے صدقہ اتارا تھا اور غریب عوام میں اسے تقسیم کروا دیا تھا، جبکہ وہ محل کے دروازے تک انہیں چھوڑنے آئی تھی، اور جب تک سلطان ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے تھے تب تک ہی وہ کھڑی رہی، سلطان کو دیکھتی رہی تھی۔ ان کا گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا، جبکہ سلطان بغور ہر جگہ کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ لوگ جنگل کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ سپاہی اور وزیر اپنی اپنی تلوار پر پکڑ مضبوط کر چکے تھے، جبکہ سلطان پورے جنگل کا طاہرانہ جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں یہاں آ کر ایک الگ ہی سکون ملتا تھا، تر و تازہ ہوا، اور یہاں کے خاموش نظام کو سلطان بے حد پسند کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شور شرابے میں رہتے تھے، لیکن جو سکون انہیں جنگل میں ملتا تھا وہ انہیں اپنے محل میں بھی کبھی نہیں ملا۔ انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کی اور شاہی سواری سے نیچے اترتے ہوئے ہاتھ میں تیر کمان تھاما ہوا تھا جس سے وہ شکار کرنے والے تھے۔ آج ان کا انداز تھوڑا تھوڑا بدلا تھا، جس چیز کو سپاہی اور وزیر دونوں ہی محسوس کر چکے تھے۔ وہ ان کو بالکل ہی نظر انداز کیے آگے آگے چلتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ وزیر فوراً ہی ان کے ہم قدم اور ساتھ چلتے ہوئے بولا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آپ یہاں کسی کو تلاش کر رہے ہیں کیا؟
جبکہ سلطان نے ہلکی سی سر کو جنبش دی تھی اور مزید آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وزیر مسلسل ان کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی انہیں آگے بڑھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سلطان کے پاؤں میں کسی کا وجود آیا اور وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف مڑے، اور جیسے ہی ان کی نگاہ زمین پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ایک فرشتہ بنا کر یہاں بھیجا تھا۔ نیچے زمین پر ایک بہت ہی حسین دوشیزہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس دوشیزہ کو دیکھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا گیا ہو اور اس کے بعد اسے یہاں پھینک دیا گیا ہو۔ سپاہی، وزیر اور سلطان اس عورت کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ پتہ کرو یہ عورت زندہ ہے یا مر گئی۔ وزیر فوراً ہی نیچے بیٹھا تھا اور اس عورت کی ناک کے پاس ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم زندہ ہے، لیکن عنقریب اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ دنیا فانی سے کوچ کر جائے گی۔ سلطان نے فوراً ہی سپاہی کو حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو شاہی سواری میں ڈالو اور فوراً محل کی جانب چلو۔ شاید وہ اس لیے ہی یہاں بھیجے گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جس طرح ان کا دل بے چین ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح جنگل آ جائیں، انہیں اب تمام بات دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ آسمان کی جانب سر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے اس کام کے لیے انہیں چنا۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ لوگ محل تک پہنچ گئے تھے، جبکہ سب ہی حیران تھے کہ سلطان اتنی جلد کیسے آ گئے۔ سلطان نے اس عورت کو اٹھایا اور فوراً ہی شاہی طبیبہ کے پاس لے کر پہنچے، جبکہ شاہی طبیبہ بھی حیران ہوئی تھی سلطان کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ۔ اس نے فوراً ہی اپنی خادماؤں کی مدد سے اس لڑکی کو اندر لٹایا تھا، جبکہ سلطان کو باہری ٹھہرنے کا بول کر وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ سلطان کے چہرے پر موجود پریشانی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ سلطان کے لیے وہ لڑکی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات آگ کی مانند محل میں پھیل چکی تھی کہ سلطان جنگل سے ایک لڑکی کو لے کر آئے ہیں، اور جب یہ بات ان کی زوجہ تک پہنچی تو بے وجہ ان کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے تھے۔ وہ بدگمان ہو رہی تھی کیونکہ ان کے سامنے اس انداز میں کچھ بات پہنچی تھی کہ سلطان اپنی باہوں میں کسی لڑکی کو بھر کر لائے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کی زوجہ ہوں، جبکہ ان کی بیگم یہ باتیں سن کر دل برداشتہ ہو گئی تھی اور فوراً ہی اپنی خوابگاہ میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہی طبیبہ باہر آئی اور پریشانی سے سلطان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ کو یہ لڑکی کہاں پر ملی ہے؟ جبکہ سلطان نے شاہی طبیبہ کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگے، آپ کا مسئلہ نہیں، آپ صرف ہمیں اتنا بتائیں کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے۔ سلطان کی جانب ایک نظر شاہی طبیبہ نے دیکھا اور سر جھکاتے ہوئے بولی، معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے سوال کیا۔ دراصل سلطان معظم، اس عورت کے ساتھ 4 سے 5 مردوں نے زبردستی کی ہے، اس کی عزت کو لوٹا ہے، درندوں کی طرح اس کے جسم کو نوچا گیا ہے، اور جب مطلب پورا ہو گیا تو اس کو کہیں پھینک دیا گیا، جس کے باعث اس کے جسم پر بہت خراش ہیں اور اندرونی بھی مسائل ہو چکے ہیں۔ میں اس کا پورا علاج کر رہی ہوں، جلد یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ سلطان نے سنا تو شاہی طبیبہ کی جانب کچھ سونے کی اشرفیاں بڑھاتے ہوئے بولے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان کا علاج بہترین انداز میں کریں گی، اور جیسے ہی یہ بالکل صحت یاب ہو جائیں اور انہیں ہوش آ جائے تو ہم تک یہ پیغام پہنچا دینا، ہمیں ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جبکہ شاہی طبیبہ فوراً ہی سر جھکا کر سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی اور ان کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، جبکہ سلطان فوراً ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈنگ بھر کر اپنے مخصوص کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ وہ گئے تو اپنی مرضی سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ دوبارہ وہاں جانا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ اب اس لڑکی کی مدد کرنے کا تھا۔ نہ جانے کون تھے وہ جس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ یہ بات سوچتے ہی ان کا دماغ بھنا اٹھا۔
ان کی رعایا میں کچھ برے لوگ بھی تھے جس سے سلطان ناواقف تھے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد ان برے لوگوں کا وہ خاتمہ کر دیں گے جو بہن بیٹیوں کی عزت نہیں کر سکتے بلکہ ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات بہت ہی ناگوار تھی۔ وہ ہمیشہ بہن بیٹیوں کی عزت کے عادی تھے۔ وہ ہر ایک مرد سے کہتے تھے کہ اسلام نے ہماری عورت کو عزت دلائی ہے، وہ پیر کی جوتی نہیں بلکہ وہ سر کا تاج ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جاہل مرد موجود تھے جو اپنی تمام حدود تجاوز کر کے اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن سلطان سوچ چکے تھے اس لڑکی کا جو بھی مجرم ہے اس کو اتنی کٹھن موت دیں گے کہ وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر پائے گا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ایسا کام کرنے کے بارے میں 1000 بار سوچیں گی۔ جبکہ سلطان یہ بھول ہی چکے تھے کہ جب ان پر حقیقت کھلے گی تو وہ کیا کریں گے۔ انہیں ابھی اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے کچھ دیر ہوئی تھی کہ ان کی زوجہ ہلکی دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان کو اچنبھا ہوا، اور وہ کبھی بھی ان کے مخصوص کمرے میں نہیں آتی تھے۔ جبکہ سلطان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہاں پر آنسو ہی آنسو تھے، اور وہ شکوہ گناہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھے۔ جبکہ سلطان فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھے اور اپنی زوجہ کو سینے سے لگایا، اور وہ ان کا لمس پاتے ہی بے ساختہ رو پڑی تھے۔ جبکہ سلطان بے چین ہو گئے تھے، ان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی متاع جان روئے۔ انہوں نے فوراً انہیں ایک تخت پر بیٹھایا اور خود ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولے، کیا ہوا ملکہ، آپ اس طرح کیوں خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی سرزش ہو گئی ہے؟ ان کا انداز بہت ہی بے چین تھا، شاید ان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی زوجہ رو رہی ہو۔ وہ سلطان کو سینے سے ایک بار پھر لگاتے ہوئے بولی، محل میں یہ بات پھیلی ہے کہ آپ جنگل سے ایک لڑکی لائے ہیں اور اسے اپنی باہوں میں بھرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے شادی کریں گے، کیا یہ حقیقت ہے؟ سلطان جبکہ ان کے معصوم انداز پر کھل کر مسکرائے تھے، ان کی بیوی ان کے لیے کس حد تک عزیز تھی اس بات سے وہ ابھی تک ناواقف تھی کہ انہوں نے بے ساختہ ایک محبت بھرا بوسہ ان کے ماتھے پر دیا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، ہرگز نہیں، اگر ہمیں دوسری شادی کرنی ہوتی تو ہم کب کی کر چکے ہوتے، ہمیں یہ اختیار بھی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں، ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے، ہم آپ سے شروع ہوتے ہیں اور آپ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جنگل میں بہت ابتر حالت میں تھی، ہم نے اس کی مدد کی اور اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔ شاہی سواری سے شاہی طبیبہ کے کمرے تک لے جانے کے لیے ہم نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہیں تھا۔ آپ جانتی ہیں ہمارے لیے ہماری رعایا کی ہر بہن بیٹی ماں سب قابل عزت ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ جبکہ ان کی زوجہ کا سر جھک گیا تھا، انہوں نے ایک محبت بھرا بوسہ ان کے ماتھے پر دیا اور ایک بار پھر بولے، اپنی یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ ہم آپ کی موجودگی میں دوسری شادی کریں گے۔ ہم ایک بیوی کے ساتھ خوش ہیں اور تا عمر خوش رہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اس بار وہ فرط جذبات سے ان کے سینے سے لگی تھی اور محبت سے ان کے ہاتھ کو چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آپ میرے لیے محض شوہر نہیں، میرا سب کچھ ہیں، میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریے گا۔ اور یہ بول کر ایک بار پھر ان کے سینے سے لگ گئے تھے۔ جبکہ سلطان نے انہیں دھیرے سے علیحدہ کیا تھا اور واپس خوابگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ اب اپنا کام کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر وہ اپنا کوئی بھی ذاتی کام نہیں کرتے تھے، اور اس پر ان کی بیوی کا یہاں موجود ہونا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اپنے فرض سے دور ہو کر اپنے ذاتی کام میں مصروف ہیں۔ جبکہ ان کی زوجہ بھی فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبکہ سلطان اپنی زوجہ کے بارے میں سوچ کر ایک پل مسکرائے تھے کہ اللہ نے انہیں کتنے حسین ہمسفر سے نوازا تھا۔
انہوں نے غسل خانے میں وضو بنایا اور فوراً ہی 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے تھے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ تبھی ان کے نصیب میں ایک بہترین ہمسفر آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف رہے تھے۔ اس کے بعد ایک سپاہی نے آ کر ان تک شاہی طبیبہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے۔ سلطان نے اپنی عبادت کو مکمل کیا، مصلے کو اٹھا کر ایک طرف کور میں رکھا اور اپنے کو شاہی طبیبہ کے حجرے کی جانب بڑھایا۔ وہ وہاں پہنچے تو باہر ہی شاہی طبیبہ اپنے خادماؤں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی سب نے سر جھکا کر سلام کیا، جس کا جواب سلطان نے سر کی ہلکی سی جنبش سے دیا تھا۔ انہوں نے شاہی طبیبہ کو دیکھا تو کہنے لگی، سلطان معظم، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ مسلسل بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے۔ شاید وہ اپنے باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ آپ اب ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی حالت اب قدرے بہتر ہے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اپنے قدم شاہی طبیبہ کے حجرے میں بڑھائے۔ سامنے ہی مسہری پر وہ لڑکی کی نیم دراز تھی۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اس لڑکی کے قدموں والے حصے پر کھڑے ہو گئے اور گمبھیر آواز میں اسے پکارا، اے بنت ہوا کیسی ہے؟ وہ سلطان کی آواز سن کر آنکھیں کھول چکی تھی۔ اب وہ خوف زدہ نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ڈر بجا تھا، وہ مردوں کی ڈسی ہوئی تھی اور سامنے بھی ایک مرد کھڑا تھا، لیکن وہ مرد اتنا بے غیرت نہیں تھا جو عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو، اسے اپنی حدود نہ معلوم ہو۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور تحمل بھرے لہجے میں بولے، اے بنت ہوا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ تم ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کون تمہارا مجرم ہے؟ کس نے تمہاری عزت کو پامال کیا ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس انسان کو ایسی موت ماریں گے کہ وہ کبھی بھی ایسی غلطی کرنے کوتاہی نہیں کرے گا، بلکہ اس کی 7 نسلیں بھی پناہ مانگیں گی۔ وہ لڑکی سلطان کی بات سن کر ایک دم سے رونے لگی۔ سلطان اس کا رونا کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ سلطان نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا۔ شاید آنسوؤں کے ذریعے اس کا غبار نکل جائے تو وہ بہتر ہو سکتی تھے۔ وہ اتنا روئی تھی کہ سلطان کو مجبوراً باہر سے ایک خادمہ کو اندر بلانا پڑا تھا، جس نے اس لڑکی کو سنبھالا تھا۔ اس کو فوراً ہی پانی پلایا گیا، جس کے باعث اس کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ سلطان ایک بار پھر بولے، عورت کو مضبوط ہونا چاہیے، چٹان کی طرح مضبوط۔ جو عورت اس طرح آنسو بہاتی ہے تو وہ کبھی مضبوط نہیں بن سکتی، اور ایسی عورتوں کے ساتھ ہی کچھ ظالم مرد اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے مجرموں کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ جبکہ وہ عورت جیسے جیسے سلطان کو بتاتی گئی، سلطان حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو بول رہی ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ ان کی رعایا سے وہ درندے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی ہی سلطنت کے فوجی تھے۔ دراصل اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں ایک عیسائی دھرم سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اور میرے بابا عیسائی ملک میں ہی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن میرے بابا کا ٹکراؤ ایک مسلمان آدمی سے ہوا تھا اور وہ ان کے بہترین دوست بن گئے تھے۔ دونوں کے درمیان کبھی بھی مذہب کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے بابا اس آدمی کو دیکھا کرتا تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کرتا تھا تو وہ بالکل ہی دنیا سے غافل ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے آس پاس کوئی موجود ہی نہ ہو، اور جب وہ حضور کا نام لیتا تھا تو اس پر رکعت طاری ہو جاتی تھی۔ اور جب میرے بابا اپنے رب کی عبادت کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بہت ہی عام انداز میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک روز بابا نے اس آدمی کے سامنے اپنے دل کا حال بتا دیا تھا، اور اس شخص نے میرے بابا کو یہی بتایا تھا کہ تم گمراہی کے راستے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے اور وہی ہمارا ایک رب ہے۔ میرے بابا کے دل میں یہ بات فوراً اتر گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ انہیں اب اپنی طرف بلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کے ذریعے اسلام قبول کر لیا تھا اور میں نے اپنے بابا کے ذریعے۔ ہم دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے تھے اور عیسائی لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تھے۔
لیکن یہ بات زیادہ دن تک نہ چھپ سکی تھی اور آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ میرے بابا کو اور مجھے بہت ہی بے عزت کر کے عیسائی ملک سے نکال دیا گیا۔ ہم لوگ در بدر ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ تھا نہ ہی اتنا سامان، لیکن بابا کے اس مسلمان دوست نے ان کی بہت مدد کی تھی اور ہم لوگ یہاں آپ کے شہر آ گئے تھے۔ میرے بابا نے یہاں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا اور میں گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن ایک روز بے وجہ بابا پر چوری کا الزام لگایا گیا اور آپ کے فوجی آئے اور انہیں اٹھا کر لے گئے۔ مجھے معلوم ہوا تو میں نے زندان میں جا کر بہت واویلا مچایا، ان کے آگے بہت ہاتھ جوڑے کہ میرے بابا کو چھوڑ دو، وہ بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، جبکہ آپ کے سپاہیوں کا کہنا تھا کہ تم لوگ عیسائی ہو اور یہاں پر ہمارے مذہبی بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہو، اور تم لوگ چور بھی ہو، تمہارے بابا کو ہم بہت سخت سزا دیں گے۔ میں نے آپ سے ملاقات کرنے کی بے حد جدوجہد کی، لیکن یہ ناممکن ہو سکا اور میرے بابا کو مستقل طور پر کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے بابا کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں روز ان سے ملاقات کے لیے کال کوٹڑی آتی تھی، لیکن آپ کے سپاہیوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ جب بھی ان کے پاس آتی تو وہ مجھ سے پیسے مانگتے تھے، اس کے بعد ہی مجھے بابا سے ملاقات کی اجازت ملتی تھی۔ جب تک میرے پاس پیسے تھے میں انہیں دیتی رہی، لیکن جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ اب میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ان لوگوں کی غلیظ نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی روز محسوس ہوتی تھیں، لیکن جب میں ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتی تو وہ لوگ مجھے بابا سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیتے تھے۔ اور آج جب میں انہیں پیسے نہیں دے پائی تو ایک سپاہی مجھے دیکھتے ہوئے خباثت سے بولا، اگر پیسے نہیں دے سکتی تو اپنا جسم دے دو، ورنہ ہم تمہارے باپ کو مار دیں گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ سلطان معظم، میں خوف زدہ ہو گئی تھی، میرے بوڑھے باپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن وہ لوگ درندگی پر اتر آئے، مجھے ایک جیل میں لے گئے اور تینوں نے مل کر میرے ساتھ زبردستی کی، میرے جسم کو جانوروں کی طرح نوچا۔ میں ان کے آگے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، ان کو کہتی رہی کہ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں، لیکن وہ یہی کہتے رہے تم عیسائی ہو اور ہم ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ میں جب بے ہوش ہو گئی تو ان لوگوں نے مجھے جنگل میں پھینک دیا، مجھے میرے باپ سے ملاقات کرنے نہ دی، میری عزت کو محفوظ رہنے نہ دیا، بہت دکھ میں ہوں۔ میرا آپ سے بار بار ملنے کو دل مچل رہا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ کے فوجی کس قدر گھٹیا لوگ ہیں۔ جبکہ سلطان یہ سن کر سکتہ میں آ گئے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ عورت بول رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیا یہ سب کچھ سچ میں ہوا تھا؟ وہ حیران تھے اور ان کی حیرانگی بجا تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے فوجی، اپنے وزیر، اپنی رعایا سب کو حکم دیا ہوا تھا کہ بغیر نکاح کوئی بھی مرد ایک عورت کے قریب نہیں جائے گا، جبکہ سب ہی سلطان کی اس احکام کی پیروی کرتے تھے۔ تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور درست لہجے میں بولے، کل تم لازمی کال کوٹڑی جاؤ گی، لیکن وہاں جانے سے پہلے اپنا چہرہ ڈھانپ لو گی۔ وہاں جا کر تم اپنے باپ کا مطالبہ کرنا تاکہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ جب وہ لوگ تمہیں اس سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ دیں تو تم کہہ دینا کہ جو تم چاہتے ہو میں تم لوگوں کے ساتھ کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن تم لوگ جہاں بھی یہ کام کرو گی وہاں کا دروازہ کھول کر رکھو گے، اور وہ وجہ پوچھیں گے تو یہی کہنا مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جبکہ وہ لڑکی یہ بات سن کر سہم گئی تھی، لیکن سلطان نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا اور بولے، بے فکر ہو کر یہ کام کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری حفاظت ہم جان سے بڑھ کر کریں گے۔ بس ہم اپنے سپاہیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم انہیں عبرت کا نشان بنائیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو۔ جبکہ وہ لڑکی فوراً ہی رضامند ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ سلطان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کال کوٹڑی پہنچ گئی تھی، جبکہ سلطان اس سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھے، لیکن اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
سلطان پچھلے حصے سے آئے تھے اور اس خفیہ راستے کے بارے میں تو وزیر کو علم بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر وہاں آئی اور ایک سپاہی کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے باپ سے ملاقات کا مطالبہ کرنے لگی۔ پہلے اس سپاہی نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہنے لگا، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ سلطان نے غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ جیسے ہی ایک لڑکی کو کال کونٹڑی میں دیکھا گیا تو 2 اور سپاہی وہاں کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان سمجھ گئے یہ وہی 3 سپاہی ہیں جو پوری سلطنت کو بدنام کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ لڑکی سلطان کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بولی، جو چاہے لے لو، بس مجھے میرے باپ سے ملاقات کرنے دو۔ تو ان میں سے ایک سپاہی خباثت سے بولا، اپنا جسم دو گی، تمہارے باپ کو رہا کر دیں گے۔ جبکہ وہ لڑکی ایک پل سہم گئی سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ڈر دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنی جلد ایک معصوم سی لڑکی اس حادثے سے نکل نہیں سکتی۔ لیکن اس نے خود پر قابو کیا اور ان سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو چاہے کر لینا، بس میری ایک شرط ہے۔ وہ تینوں فوراً ہی بے قرار ہو کر بولے، کیسی شرط ہے؟ تم لوگ جہاں بھی میرے ساتھ یہ کام کرو گے، اس جگہ کا دروازہ اور کھڑکی کھول کر رکھو گے۔ تو ان لوگوں نے فوراً ہی وجہ پوچھی تھی۔ اس نے سلطان کی وجہ بتائی کہ مجھے سانس نہیں آتی۔ جب وہ سب فوراً آمادہ ہو گئے تھے اور ایک قدرے کونے میں بنی جیل میں اسے لے کر چلے گئے تھے، ان لوگوں نے اس عورت کے کہنے کے مطابق جیل کا دروازہ کھول دیا تھا، کھڑکیاں بھی کھول دی تھی، جس کے باعث کافی ہوا آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نقاب جیسے ہی اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا تو اس نے ان لوگوں کو روک دیا اور کہنے لگی، میرا منہ جلا ہوا ہے، تم لوگ دیکھو گے تو کراہیت محسوس کرو گے، اسی لیے ایسے ہی رہنے دو۔ جبکہ ان لوگوں نے بھی اس چیز کو زیادہ فوقیت نہیں دی تھی اور ایک ہی ساتھ اس کے جسم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس لڑکی کی جان ہوا ہوئی تو وہ مسلسل دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی کہ وہ سلطان کو بھیج دیں۔ اس کے ہلاک سے خوف کے مارے چیخ برآمد ہوتی۔ اس سے پہلے ہی سلطان نے اس جیل میں قدم رکھ دیا تھا اور کڑک آواز میں ان تینوں کو پکارا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جبکہ وہ تینوں کرنٹ کھا کر اس لڑکی سے دور ہٹے تھے اور سامنے سلطان کو کھڑا دیکھ کر ان تینوں کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ پیچھے ہی وزیر اور کچھ سپاہی وہ موجود تھے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا تھا کہ ان تینوں بدبختوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ جبکہ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھ کر اس کی ہمت کو داد دی تھی، جس کے ساتھ کل ہی درندگی دکھائی گئی تھی، لیکن وہ آج انصاف لینے کے لیے ایک بار پھر اس جگہ پر کھڑی ہونے کو تیار ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس کے باپ کو رہا کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کیس پر بھی مطالعہ کیا تھا، لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ آدمی واقعی بے قصور ہے۔ اس پر بے وجہ عیسائی ہونے کی وجہ سے الزام لگا کر ان کے 3 سپاہیوں نے گرفتار کیا تھا، جبکہ سلطان نے ان تینوں سپاہیوں کو بڑے میدان میں پھانسی دے دی تھی اور ان کے کرتوت بھی سلطان نے سب کو بتائے تھے۔ جبکہ سلطان نے سب کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں پر پتھر برسائے جائیں۔ بہت سی رعایا نے ان لوگوں کو پتھر برسا کر لہو لہان کر دیا تھا، اور جب سلطان کو محسوس ہو گیا کہ وہ لوگ اب نہیں بچ سکتے تو انہوں نے سب کو ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا اور ان تینوں کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ واقعہ بہت دور دور تک پھیلا تھا کہ سلطان کے فوجی ایک لڑکی کے ساتھ درندگی کر رہے تھے، لیکن سلطان نے ان تینوں کو بالکل معاف نہیں کیا تھا۔ جو اصول انہوں نے اپنی رعایا کے لیے بنائے ہوئے تھے، وہی اصول انہوں نے اپنی فوجیوں کے لیے بھی بنا رکھے ہیں۔ سب نے سلطان کو اس کی کارکردگی کو بہت سراہا تھا۔ سب کے لیے ہی سلطان بہت اہمیت کے حامل ہو گئے تھے۔ جبکہ سلطان نے اس لڑکی کو بطور کنیزی اپنے محل میں رہنے کی دعوت دی تھی، اور اس بوڑھے شخص کو بھی سلطان نے بہت مان دیا تھا، جس نے فوراً ہی اپنے رب کو پہچان لیا تھا اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر گامزن ہو گیا تھا۔ وہ آدمی بھی سلطان سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوا تھا اور ساتھ میں اس نے سلطان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے انصاف سے کام لیا۔